لیکن عزیزوں ایک زمانہ تھا جب بچیاں حیا والی بچیاں شان والی بچیاں آج تو کالج جاتی ہیں عزت خراب، راستے میں سکول جاتی ہیں، کتے بلے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، بھیڑیا نما لوگ وہاں یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں میں نام کسی کا نہیں لے رہا، میں تو صرف معلومات کی حد تک آپ کو معلومات دے رہا ہوں۔ جیویں نبیاں جاں کل نبیاں دے وے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے، اللہ دے پاک کلام جو وے قرآن دا رتبہ وکھرا ہے۔ ایک زمانہ تھا اللہ کی قسم اگر گھر میں نئی عورت باہر نکلتی تھی ہر بندہ دیکھ کر آنکھیں نیچی کر لیا کرتا تھا۔ اب تو ظالم چوکوں پہ کھڑے ہو کر معصوم بچیوں کو تکتے رہتے ہیں۔ عزت داروں کی عزت ویران ہو رہی ہے۔ وہ تیرے عدالتوں میں محبت کے نکاح نام پر وہ شریعت کے جنازے نکالے جا رہے ہیں۔ جہاں نکاح مسجد میں ہوا کرتے تھے مولانا، جہاں نکاح ولیوں کی موجودگی میں ہوا کرتے تھے، جہاں نکاح محلے کا عالم پڑھتا تھا۔ الحمدللہ رب والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین، خصوصاً على خلفاء الراشدين المهديين الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کیوں نہ ہو ممتا اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اور کلام خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی دل کی محبت سے پیارے آقا کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لیں اور بلند آواز سے پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید
صاحب الصدر صدر ذی وقار میزبان مکرم حضرت اقدس حضرت مولانا حماد اللہ حنفی صاحب دامت برکاتہم اور میرے دیگر معزز علماء کرام اور معززین علاقہ اور جملہ جماعت کے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں اور میرے عزیزوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم ایک دینی مدرسہ جامعہ عربیہ اسلامیہ بدر الہدا حمادیہ کمب شہر میں ایک عظیم و شان دستار فضیلت و دوپٹہ پوشی کانفرنس میں جو کہ اصلاحی ہے اور خالصتاً ایک دینی پروگرام ہے، اس میں شریک ہیں اللہ تعالی اس دوپٹہ پوشی اور دستار فضیلت اور اصلاحی پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج 7 فروری 2026 ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مدرسہ بدر الہدا حمادیہ کمب ضلع خیرپور میرٹھ سندھ قیامت تک آباد و شاد رہے۔ یہ ایک محمدی باغ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بہت بڑے عالم اور شیخ الحدیث مولانا حفیظ اللہ پاور صاحب نے اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کے ساتھ مل کر یہاں اس کی بنیاد رکھی۔ الحمدللہ یہ محمدی اور جنتی باغ ہر سال پھل دیتا ہے اور اس باغ کے پھل ہیں قرآن کے حافظ اور قرآن کے حافظانیاں عالمہ ہر سال پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کرے صرف کمب شہر نہیں، اللہ اس مدرسے کا فیض دور تک جاری اور ساری فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا قرآن یہ اس کو اعزاز ملا ہے کہ یہ صرف کتاب اللہ کے عنوان تک محدود نہ رہا کیونکہ کتاب اللہ تو اور بھی بہت تھی۔ تورات کو بھی کتاب اللہ کہا جاتا ہے، انجیل اور زبور کو بھی کتاب اللہ کہا جاتا ہے، لیکن سندھ کے روشن ضمیروں یہ صرف اور صرف اعزاز قرآن کو ملا ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ کا کلام بھی ہے۔ اگر آپ نے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر کلام اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ صرف تنہا اللہ کا قرآن ہے۔ باقی کتابیں، باقی صحیفے اللہ نے لکھوائے، بعد میں ان میں کچھ رد و بدل ہوا، تحریفات ہوئی، لیکن یہاں کمب کے علماء ان کی موجودگی میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے بڑے بابانگے دوہل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واحد کلام خدا ہے جس کے اندر کوئی تحریف نہیں آ سکی۔
اور قیامت کی صبح یہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں آ سکتی، کوئی کمی پیشی نہیں آ سکتی، نہ اس کے زبر میں، نہ ان کے زیر میں، نہ ان کی مد و شد و پیش میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ کا قرآن قیامت کی صبح تک محفوظ ہے، اللہ کا قرآن قیامت کی صبح تک محفوظ ہے۔ لیکن پنجاب راجن پور سے آیا آپ کا یہ خادم آپ کو اتنا ضرور عرض کرے گا کہ فتنے فساد کا دور ہے، سائنس بڑی تیزی سے دن بدن ترقی کر رہی ہے، اور لوگ چاند تک پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا اور دیگر فتنہ جات تیزی سے ابھر رہے ہیں۔ بڑے بڑے قیمتی فون، آئی فون، موبائل ہر مرد عورت کے ہاتھ میں مجھے نظر آتا ہے، امیروں کے پاس، حتیٰ کہ اگر کوئی چھوٹی تجارت کرتا ہے، آج تو مانگنے والوں کے پاس بھی موبائل ہے۔ ہزار سائنس ترقی کرے لیکن اللہ کو گواہ بنا کے عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی ترقی سائنس سے نہیں جڑی۔ دنیا والوں میری اور آپ کی ترقی چاند پر پہنچنے سے تکمیل نہیں ہوتی، وہاں ہوا میں لوہا اڑانے پر مکمل نہیں ہوتی۔ مسلمان کی ترقی اگر مکمل ہوتی ہے تو اللہ کے قرآن کی تعلیمات ہمارے نزدیک، میں پوری وضاحت سے عرض کر رہا ہوں، مولا تو گواہ، تیرے فرشتے گواہ، علماء گواہ، اور یہ پورا کنب شہر گواہ ہے۔ مولا ساری کائنات کے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات کے ڈاکٹر انجینئر اکٹھے ہو جائیں، بادشاہ اور وزراء اکٹھے ہو جائیں، سردار اور وڈیرے اکٹھے ہو جائیں، اور اس طرف ایک غریب مزدور کا بیٹا جو حافظ قرآن ہے، جو عالم دین ہے، دنیا اس کے چلنے کے ساتھ جو ان کے پاؤں کو مٹی لگتی ہے، اس مٹی کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ذرا محبت سے کہو، اگر سندھی مسلمانوں نے اپنا بیٹا اس مولوی کے مدرسے کے پاس بھیجا، اور پھر مدرسے کے مولوی نے اتنی محنت فرمائی ہے، غریب کا بیٹا وقت کا مولانا حماد اللہ علیہ بنا، قوم کے بچوں نے، لوگوں نے، پٹھان لوگوں نے اپنا بچہ اگر مدرسے میں بھیجا، اور پھر مدرسے کے مولوی نے اتنی محنت فرمائی کہ الحمدللہ وہ وقت کا مفکر اسلام مولانا مفتی محمود بنا۔ اگر سراکی عوام نے ایک بچہ مدرسے میں بھیجا جو بظاہر کاشتکار کا بیٹا تھا، مدرسے والوں نے محنت فرمائی، اسے صرف حافظ القرآن نہیں بلکہ حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی بنا دیا۔ اگر قوم نے ایک معصوم بچہ
تو مدرسے والوں نے محنت کر کے تھوڑے سے عرصے میں اور اسے کتب الاقطاب مولانا سید تاج محمود امروٹی بنا دیا۔ اگر غریب کا بچہ، امیر کا بچہ، مزدور و تاجروں کے بچے آئے، الحمدللہ ان مدارس والوں نے محنت اتنی فرمائی مولانا، جن کو ناک صاف کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، جب یہ مدرسے میں بچہ آیا اسے وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، لیکن مدرسے والوں نے تھوڑے عرصے میں اتنی محنت فرمائی ہے کہ آج یہ بچہ امام بن کر مبلغ بن کر یہ بچہ قاری قرآن بن کر یہ خطیب بن کر الحمدللہ محلے والوں شہر والوں کی امامت کر رہا ہے، قیادت کر رہا ہے، سیادت کر رہا ہے۔ میرے دوستو انشاءاللہ مدرسے قیامت تک قائم رہیں گے، محبت سے کہو مدرسے قیامت تک۔ ہاتھ بلند کرنے کا ذوق ہے تو پھر سیدھا کر کے کہیں مدرسے قیامت تک قائم و دائم رہیں گے۔ میرے عزیزو فتنے آئے چلے گئے، لوگ آئے چلے گئے، یہاں پاکستان میں ایک آیا تھا سکندر مرزا، کہتا تھا کہ میں مولوی نہیں رہنے دوں گا، مدرسہ نہیں رہنے دوں گا، لیکن خدا نے اسے پاکستان کی مٹی بھی نصیب نہیں کی، اس کی قبر وہاں برطانیہ اور خبر نہیں کہاں جا کر بنی۔ ہم الحمدللہ اہل مدارس اور پاکستان کے لوگ ملک کے بھی وفادار ہیں اور انشاءاللہ دین اور قرآن کے بھی وفادار ہیں۔ کہہ دو انشاءاللہ، ہاتھ ہلا کے کہو تاکہ پتہ چلے ہم قرآن کے بھی وفادار اور ملک و ملت کے بھی وفادار ہیں۔ انشاءاللہ وقت آیا تو ہم انشاءاللہ العزیز جس طرح دین کی محبت میں محنت کر رہے ہیں، ملک کے سرحدات جو نظریاتی ہیں ہم اس کا بھی تحفظ کر رہے ہیں، اور گلی گلی ہم نے مدرسے کھولے ہوئے ہیں اور بڑے پرامن طریقے کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ہمارے مدارس عربیہ میں یہ دن رات قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آپ کو کیا فائدہ؟ مدرسہ چل رہا ہے، کنب والوں کو کیا فائدہ؟ مدرسہ چل رہا ہے، راجن پور والوں کو کیا فائدہ؟ سنو بہت بڑا فائدہ ہے۔ آؤ میرے ساتھیوں، جب زانی زنا کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، سود خور سود کھاتا ہے، جب ظالم ظلم کرتا ہے، جب لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے والا زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، جب لوگ اللہ کی دھرتی کو گناہوں سے بھر رہے ہوتے ہیں، یہاں محلوں میں، گلیوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں فساد ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، باہم ایک دوسرے سے دست و گریباں، وہاں قرآن یہ فائدہ دے رہا ہے، مدرسہ یہ فائدہ دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم ان گناہوں کی وجہ سے کنب والوں آج بھی وہی عذاب آتے ہیں جن کے سے شکلیں بدل جایا کرتی تھیں، لیکن آج گناہوں کے باوجود بھی
ہاں میرا دوست کون سا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہو رہا؟ قدم قدم پہ دین کی مخالفت، قدم قدم پہ خوشیوں غمیوں میں ایک شریعت کی مذاق اڑایا جا رہا ہے، جگہ پر خلاف شریعت قانون پاس کیے جا رہے ہیں، وہاں پر اللہ کے عذاب اب بھی آتے ہیں، لیکن وطن بچا ہوا ہے، لوگ بچے ہوئے ہیں، چہرے مسخ نہیں ہوئے، چہرے بچے ہوئے ہیں۔ یہ نہ تیرا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، یہ مدرسے کے بچے، معصوم بچے، معصوم بچیاں مدرسوں کے اندر صبح سے لے کر 11 بجے تک، ظہر سے لے کر عصر تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، اور پھر صبح تہجد کے ٹائم اٹھ کر تاجر سویا ہوا ہے، ہاں منڈی والا سویا ہوا ہے، بازار والا سویا ہوا ہے، جہاں پر افسر لوگ سوئے ہوئے ہیں، کائنات کا وڈیرا سردار نواب سویا ہوا ہے، یہاں پر مدرسے کی چٹائی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یہ قرآن والا معصوم بچہ استاد کے سامنے بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، آواز آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ شہروں کے اندر، گلیوں کے اندر، اے دنیا کے ملک کے صوبوں کے کونے کونے کے اندر یہ بیٹھے ہوئے معصوم بچے پڑھ رہے ہیں، اور معصوم بچیاں ان مدرسوں میں بیٹھ کر جب اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہیں، گویا کی آواز آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا، آؤ میرے قابل قدر ساتھیوں، اللہ کا قرآن ہاں بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، ہر مدرسے سے صبح صبح آواز آ رہی ہے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمتقین۔
پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کنب والوں جب معصوم بچے دال سا کھا کر روکھا سوکھا کھا کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم شکل تبدیل کرنے والے عذاب آتے ہیں جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو پھر یہ عذاب واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ آواز آ رہی ہے۔ فرمایا جہاں قرآن ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوگی۔ قرآن محلے میں ہے، اللہ کی رحمت محلے میں ہے، اللہ کا قرآن گلیوں میں ہے، رحمت وہاں، اللہ کا قرآن کھیتیوں میں ہے، اللہ کی رحمت وہاں، اللہ کا قرآن ہوٹلوں میں، رحمت وہاں، اللہ کا قرآن چلتے پھرتے بسوں کاروں میں ہے، اللہ کی رحمت وہاں۔ اے یار تیرے پہ قرآن اللہ کی رحمت وہاں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ ہاں امیر پڑھے تو رحمت، وہ غریب پڑھے تو رحمت، اگر سردار قرآن پڑھے تو رحمت، اگر کارخانے والے پڑھے تو رحمت، افسران ملازمین قرآن پڑھے تب رحمت، اگر غریب کا بیٹا قرآن پڑھے تب رحمت، مسافر پڑھے تب رحمت، مقیم پڑھے تب رحمت، عربی پڑھے تب رحمت، عجمی پڑھے تب رحمت، مزدوری کرنے والا وہ دہاڑی پہ کام کرنے والا پڑھے تب رحمت۔ اللہ کی قسم یہ قرآن وہ ہے جسے عرش والے خدا نے پڑھا، یہ قرآن وہ ہے جسے مکے میں، مدینے میں، بدر میں، احد میں، خندق میں میرے محمد عربی نے جلوت میں خلوت میں قرآن پڑھا۔ یہ قرآن وہ ہے جسے سیدنا صدیق اکبر نے پڑھا، یہ قرآن وہ ہے جسے سیدنا حضرت عمر نے پڑھا، یہ وہ ہے جسے ذوالنورین نے پڑھا، یہ قرآن وہ ہے جسے سیدنا ہے شیر خدا علی المرتضیٰ نے پڑھا۔ اللہ کی قسم 1.25 لاکھ میرے محمد کے صحابہ قرآن کے عالم تھے، قرآن کے حافظ تھے۔ میرے محمد کریم کی 11 بیویاں قرآن کی حافظانیاں، میرے محمد کی 4 بیٹیاں وہ قرآن کی حافظانیاں، کرب و بلا کے میدان میں ہاں شہید ہونے والے خاندان نبوت کے لوگ وہ قرآن کے قاری تھے۔ ہاں شہید کرب و بلا شہید ہوئے تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے۔ مسلمانوں ہماری بات اتنی تقریر ہے، سادہ سے، میں کوئی اتنا بڑا لیڈر تو نہیں، میں تو ہوں عاجز طالب العلم، ایک ادنا سا مبلغ۔ ہاں یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے۔ میرا جذبہ اتنا ہے، اللہ والو آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے اللہ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ میری عمر اب 50 سال سے اوپر چل رہی ہے، اللہ تیرے دین کے لیے اور تیرے قرآن کے لیے، اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے اگر عمر فاروقی راجن پوری کی زندگی چاہیے، اگر ایسے ہو سکتا ہے، اللہ میری جتنی زندگی کے دن بچے ہوئے ہیں وہ دن میرے قائد مولانا فضل الرحمان کو لگا دے۔ میرا دوستا کیونکہ اتنا دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو کسی پولیس والے کے سامنے اتنا زیادہ نہیں
نہیں بول سکتے، ڈی پی او صاحب کے سامنے، وہ دنیا دیگر افسران کے سامنے، لیکن مولانا آپ کو خدا نے کتنی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ ایسے ظالموں کو للکار رکھے ہیں، ایسے جابروں کو للکار رکھے ہیں۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر۔ میرے دوستو، ہاں یہ اور بات ہے، لیکن ادنا سا مبلغ ہوں، بڑا سادہ سوال کرتا ہوں، اللہ کی قسم بڑا کچھ دیکھا ہے، سندھ میں آتا ہوں، پنجاب میں، اللہ کی مہربانی سے وہ پیدل چل کے بھی واز کیے ہیں، بیل گاڑی پہ سوار ہو کر، سائیکل پہ سوار ہو کر، کئی دفعہ موٹر سائیکل پہ ساتھی لینے آئے، تیز چلایا، گر گئے، کپڑے پھٹ گئے، زخم آئے، کئی دفعہ بسوں پر سفر کیے گئے، ایکسیڈنٹ ہوئے، گر گئے، زخمی ہو گئے، ہاں کبھی کار پر، کبھی بڑی گاڑیوں پر، کبھی جہاز پر بیٹھ کر، اللہ کی قسم محمد عربی کے شہر مکہ مکرمہ میں بات کیا ہے، لیکن انداز یہی سادہ ہے۔ اللہ کرے میرے وال کو میرے لیے اور میرے ساتھ محبت رکھنے والے، چاہے پاکستان میں آئے، سعودی عرب میں آئے، دبئی میں آئے، قطر میں ہیں، دیگر ممالک برطانیہ تک سے فون آیا، واٹس ایپ کے ذریعے مجھے ویڈیو بھیجی، مولانا وہاں برطانیہ میں بیٹھ کر ہم آپ کی تقریر یوٹیوب سے نکال کر سن رہے ہیں۔ اللہ ریا سے بچائے، اللہ تکبر سے بچائے، اللہ ان تقریروں کو میرے لیے، میرے میزبانوں کے لیے، سننے والوں کے لیے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے۔ بخل نہیں کرنا، محبت سے کہنا ہے آمین۔ اب ذرا سنو قرآن کی کیا برکتیں ہیں۔ وہ دیکھو ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، مولانا آج تو بیٹیاں گھروں کے اندر محفوظ نہیں ہیں، یہ کتا، یہ ظالم، یہ بدماش فون کے ذریعے سے وہ میرے معصوم بچیوں سے، باپرد بچیوں سے فون پہ باتیں کر کے حیا کا جنازہ نکال رہا ہے، غیرت کا جنازہ نکال رہا ہے۔ وہ بڑے بڑے باپرد گھر بے پرد ہو گئے تیرے اس موبائل کی وجہ سے، لیکن میرے قابل قدر ساتھیوں، ہاں لیکن ایک زمانہ تھا، اللہ کی قسم اگر گھر میں نہیں عورت باہر نکلتی تھی، ہر بندہ دیکھ کر آنکھیں نیچی کر لیا کرتا تھا۔ اب تو ظالم چوکوں پہ کھڑے ہو کر معصوم بچیوں کو تکتے رہتے ہیں، عزت داروں کی عزت ویران ہو رہی ہے۔ وہ تیرے عدالتوں میں محبت کے نکاح نام پر وہ شریعت کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، جہاں نکاح مسجد میں ہوا کرتے تھے مولانا، جہاں نکاح ولیوں کی موجودگی میں ہوا کرتے تھے، جہاں نکاح محلے کا عالم پڑھتا تھا، جہاں نکاح کا خطبہ وہ حالے جی شریف کا ولی پڑھتا تھا، جہاں پر نکاح کا خطبہ شیخ الحدیث پڑھتے تھے۔ اللہ واسطے مجھے بتاؤ کیا ہو گیا اس دنیا کو؟ اب کوئی خطبہ متبہ نہیں ہے، اب ایجاب و قبول ایک عام سارزی نویس کر رہا ہے۔ آج ایجاب و قبول وہ یہ بے نمازی وکیل کر رہا ہے، آج جناب من جج ولی بنا بیٹھا ہے، بھائی تڑپ رہا ہے، وہ جج ہنس رہا ہے، وہ باپ کی پگڑی مٹی میں مل گئی ہے اور جج ہنس رہا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، وہ یار اس کا
خوشیاں منا رہا ہے. میرا دوست کیا ہو گیا؟ ہاں ایک زمانہ تھا اللہ کی قسم، ایک مائی، ایک چھوکری، ایک لڑکی، ایک معصوم صبح جب بکریاں چرانے نکلتی تھی جنگلوں سے مولانا ہو کر واپس آتی تھی. اللہ کی قسم ہے دین بھی محفوظ تھا، عزت بھی محفوظ. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر غلط کہوں تو آپ مجھے اشارہ کریں، میں کرسی سے اتر جاؤں گا. لیکن عزیزوں چاروں صوبوں میں جاتا ہوں، درد بڑے ہیں دل میں. لیکن عزیزوں ایک زمانہ تھا جب بچیاں، حیا والی بچیاں، شان والی بچیاں آج تو کالج جاتی ہیں عزت خراب، راستے میں سکول جاتی ہیں، کتے بلے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، بھیڑیا نما لوگ وہاں یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے دوستوں میں نام کسی کا نہیں لے رہا، میں تو صرف معلومات کی حد تک آپ کو معلومات دے رہا ہوں. جو سوشل میڈیا پر جو اخبارات کی زینت بنتے ہیں، یہاں آپ کی بہادلپور یونیورسٹی میں کیا ہوا دنیا کو پتہ ہے، وہاں لاہور میں کیا ہوا ہر ایک کو پتہ ہے. لیکن میں تو عرض کرنے لگا خدا وہ زمانہ دکھائے جب وہ جا رہی ہے معصوم بچی بکریاں چرانے کے لیے، اور اللہ کا قرآن بھی ساتھ ہے. وہاں پہاڑ کے دامن میں جاتی ہے، بکریوں کو چھوڑ دیتی ہے، اور خود اللہ کا قرآن ہائے اللہ کا قرآن کھولتی ہے، تلاوت شروع کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان اللہ. ایسا ذرا اونچی آواز سے، ذرا محبت کے ساتھ. یہ بچی ہے، جانور چر رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، اور جناب من بی بی پڑھ رہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پہلا پارا ختم سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، دوسرا پارا ختم تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تیسرا پارا ختم لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تنفقوا مما تحبون. ولو لا ختم والمحسنات پڑھ رہی ہے، وہ ختم لا يحب اللہ پڑھ رہی ہے، وہ چھٹا پارا ختم ہے، بکریاں چر رہی ہیں، بی بی پڑھ رہی ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أعينهم تفيض من الدم. میرا دوست ستواں ختم ولو اننا آٹھواں وقال لمنواں وعلموا دسواں یعتذرون گیارواں وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها
القوى 12واں ختم وما ابرئ 13واں ختم ربما 14واں ختم بکریاں چر رہی ہیں اور یہ معصوم بچی پڑھ رہی ہے سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صبح مجمع زیادہ آواز نہیں ہے مولانا نہیں ہے آواز اور میرے بھائیو ذرا محبت سے بولو نا سبحان اللہ کنب والو ضلع خیر پر والو باب الاسلام سندھ والو جب بی بی نے 30 سپارے ختم کیے آخر جا میں جا کر پہنچی قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قرآن ختم ہوا اور جناب من قرآن کو سینے سے لگاتی ہیں اٹھتی ہیں وہ اللہ کی قسم یہ وہ جنگل کے بھیڑیا ان بکریوں کو بجائے کھانے کے ہاں چیرنے پھاڑنے کے سندھ والوں کٹھا کر کے بی بی کے قدموں میں آ کر کھڑا کر دیتے تھے یہ ہے قرآن کی برکت جب بچی قرآن والی تھی وہ جانور بھی حیا کرتے تھے جب بچے بھی قرآن والے تھے آج بچوں کو خبر نہیں کہاں کہاں لگا دیا ہے نماز کا پتہ نہیں ڈاکٹر بن رہا ہے نبی کی ختم نبوت کا پتہ نہیں انجینئر بن گیا ہے وہ اللہ کی قسم ساتھ آواز ہے تنقید نہیں ہے تنقید نہیں ہے میں صرف اتنا کنب میں کہنے آیا ہوں وہ پہلے قرآن پھر دکان پہلے قرآن پھر زراعت پہلے قرآن پھر دکان پہلے قرآن پھر ہوٹل پہلے قرآن پھر مزدوریاں پہلے قرآن پھر جناب من ملازمتیں پہلے قرآن پھر ڈاکٹر بن پہلے قرآن پڑھ پھر انجینئر بن پہلے قرآن پھر عہدے دار وہ پہلے قرآن پھر سیاستدان یوں نہ ہو کہ تو وزیر داخلہ بن جائے ہائے افسوس تجھے کلو واللہ صحیح نہ آئے تو صدر بن جائے وہ تجھے خلفائے راشدین کے نام یاد نہ ہو وہ تو وزیر اعظم بن جائے قرآن کی مشہور آیتیں تجھے نہ آئے ہاں پہلے قرآن پھر میرا دوست دنیا کے کام پھر تو کام کرے گا تیری مزدوری میں رحمت صبح قرآن پڑھ کے جا اللہ کی قسم تیری دکان میں رحمت قرآن پڑھ کے جا وہ تیری نوکری میں رحمت کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ قرآن رحمت ہے قرآن کہہ دو کیا ہے اس لیے تو کہنے والے نے کہا تو کیا کہا اب یہ خیر پور ہے راجن پور جب میں وہاں سے چلا تو ساتھی نے پوچھا حضرت جی کہاں سے جا رہے ہیں میں نے کہا راجن پور کہاں جا رہے ہو میں نے کہا خیر پور ادھر پور ہے تو وہاں بھی بڑے بڑے پور ہیں جی تو وہاں یہاں تو ایک خیر پور ہے وہاں البتہ زیادہ ملا لے تو زیادہ سے زیادہ رانی پور لیکن وہاں دیکھو راجن پور پھر آ گیا جی یہ کون ہے فاضل پور یہ کون سا ہے یہ جام پور اور یہ کون سا ہے علی پور جی وہاں سارے پور تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو ایمان سے پور کر دے جی خیر پور والے ضلع پر بھی
خدا رحمت کرے، راجنپور پر بھی خدا رحمت کرے، پوری امت پر اس قرآن کا صدقہ خدا رحمت کرے۔ تو آپ جو سندھ والے ہیں کم از کم یہاں جو قرب و جوار کے ہمارے پنجاب کے قریب لگنے والے اضلاع سندھ ہیں، وہ اچھی طرح سے سرائیکی سمجھ لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تھوڑا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی ہم صحیح آپ کی گلی میں آ رہے تھے، وہاں ایک ساتھی سرائیکی بول رہا تھا تو مجھے تسلی ہوئی، میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ ٹوچ لگا دوں گا درمیان سے جی سرائیکی میں۔ ارے میں نے بھی تو سیکھ لی ہے نا بھائی، ابھی میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ مولانا بدھن اچن کھائن پیان، اتنا تو مجھے بھی یاد ہو گیا جی۔ تو آپ کو بھی سرائیکی میں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ سنو اپنے بھائی سے اور اجازت۔ ہاں عرض کرنے لگا یہ وہ قرآن ہے اللہ دے پاک کلام اللہ او اللہ دے پاک کلام قرآن دا رتبہ وکھرا ہے، جویں نبیاں کل نبیاں دے وے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے، اللہ دے پاک کلام وے قرآن دا رتبہ وکھرا ہے، وکھرا ہے، جویں نبیاں کل نبیاں دے وے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ختم ہو گئی یہ تقریر، توجہ کریں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ جاتے جاتے میرا دوست آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس دنیا سے اس دنیا تو ایک دن جاونا ہے، اس دنیا تو ایک دن جاونا ہے، او جدو موت نے آن بلاونا ہے، جیڑی جان نکلے محبوب دے قدماں وچ وے اس موت دا رتبہ وکھرا ہے، اللہ دے پاک کلام قرآن دا رتبہ وکھرا ہے، قرآن دا رتبہ وکھرا ہے، قرآن دا رتبہ وکھرا ہے۔ اس کا پڑھو تو پڑھنا ثواب، دیکھو تو دیکھنا ثواب، اس کو چومو تو اس کا چومنا ثواب، اس کو نماز میں پڑھو تو ڈبل ٹرپل ثواب، رمضان المبارک میں پڑھو تو 700 گنا زیادہ ثواب۔ اللہ کی قسم، ہاں یہ وہ قرآن ہے، تو دنیا میں اس سے تعلق بنا، ناظر خاں بن یا حافظ قرآن بن یا اس کا عالم بن یا پھر اس قرآن کا خدمت گزار بن، انشاءاللہ العزیز قبر سے لے کر انشاءاللہ جنت تک یہ قرآن تیرے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب دو گے قرآن کا ساتھ، اچھی طرح سے دو گے کہ ڈھیلے ڈرتے دیں گے؟ دو گے قرآن کا ساتھ یا پوری بہادری کے ساتھ، پوری جرات کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ؟ ہمارے پنجاب والے ہمارے وہاں پنجاب والے مولانا یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں چندہ جتنا تسی ساڑھے کولو منگو اسی دیاں گے، تے ووٹ نہیں، ووٹ جنہ ساڑھے چودھری صاحب ہے جی، ہیں
تو اس لیے کام جو ہے نا آگے نہیں نکل رہا. پھر ایسے ہی ہوگا جیسے کام وہاں اسمبلی میں ہو رہا ہے. لیکن سندھ جاگ چکا ہے. کہہ دو انشاءاللہ. اور محمد یہ جو نبوی جھنڈا ہے اس کی چھاؤں تلے سندھ جاگ چکا ہے. اپنا حق لیں گے پر پوری جرت کے ساتھ لیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. علامہ ڈاکٹر شہید کے خون سے بے وفائی نہیں کریں گے انشاءاللہ. علامہ راشد کے ہم ساتھ ہیں. آپ بھی ساتھ ہو. ہاتھ سیدھا کھڑا کرو جو ساتھ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب محبت سے کہتے جس طرح بابے نے کہا ہے نا اللہ اکبر. محبت سے کہو اور بلند آواز سے اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور بلند آواز سے اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہاں کنب کی گلیوں میں یہ آواز ٹکرائے کہو اللہ اکبر. اور بلند آواز سے اللہ اکبر. شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. سندھ بارا وعدو کیو چندو بھی قرآن بارا کھنے نہ سے ووٹ بھی قرآن بارا. ووٹ بھی قرآن وارن جو جاگ چکا ہے سندھ. اب نہیں سوئے گا انشاءاللہ. منزل پہ جا کر کسی نے کہا تو منزل پہ جا کر دم لیں گے. جی انشاءاللہ العزیز قرآن کا نفاذ سندھ میں ہوگا. پاکستان پورے میں قرآن کا علم لہرائے گا. دین کی محمدی جھنڈا لہرائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبح شام اللہ قرآن سے تعلق قرآن کی تلاوت کی خدا توفیق دے. لیکن اللہ کے واسطے اس سری سرے کی جادن تتیاں ہواما چل دیاں کھڑیں چاروں طرف. لیکن اللہ کا واسطہ آپ نے ان گرم ہواؤں کا ساتھ نہیں دینا. آپ ہوا کا ٹھنڈا جھونکا بنے. اپنا صدقہ، اپنی خیرات، اپنی زکاة اور اپنا عشر اور اپنی مزدوری کے حق حلال کے پیسے اللہ کے واسطے اپنی طاقت کے مطابق وہاں جا کر دار الہدا، بدر الہدا، حمادیہ کومب کے محتمم صاحب جی میرے برادر عزیز حضرت مولانا، نام بھی بڑا میٹھا ہے، حماد اللہ. یہاں آپ کے سکھر کے ایک مولوی نے خواب دیکھا مدینے میں مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا. اس نے کہا مجھے محبوب کی زیارت ہوئی اور پھر میں نے دیکھا کہ محبوب صدیق اکبر کی ٹیک لگے ہوئے ہیں اور میرے محبوب کے ختم نبوت کے تاجدار کے پاؤں مبارک مولانا حماد اللہ حلیجوی کی گود میں ہیں. ہم الحمدللہ مولانا حماد اللہ کے ماننے والے پیروکار ہیں. ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم حالیجی کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے آپ مدارس کا صحیح معنوں میں ساتھ دیں، اپنا تعاون جاری رکھیں، اللہ رحمت جاری رکھے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک مصرع پڑھے گا قاری ظاہر صاحب، بیچارہ گاڑی بھی چلاتا ہے ساتھ میں آتا ہے. یہ اردو میں 1.5 منٹ سے اوپر نہیں، دوسرا منٹ پورا نہیں ہوگا، پہلے ختم کر دے گا. آپ جس طرح نعت خانوں کی خدمت کرتے ہیں اسی طرح اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک فائدہ دے گا. کیوں جو مسکین مسافر قاری محمد زاہد گبول جو میرے ساتھ راجن پور سے آیا ہے 1.5 منٹ صرف. ماشاءاللہ.